متحدہ عرب امارات میں موجود ہوں۔ یہ متحدہ عرب امارات ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت سارے پاکستانی پاکستان چھوڑ کر یہاں آئے اور انہوں نے یہاں آ کر اپنا نام بنایا، اور نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ انہوں نے پاکستان کی معیشت میں بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے یہاں جو پیسے کمائے وہ پاکستان بھیجے، اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا، اور پھر خصوصاً بہت سارے لوگوں کو پاکستان سے یہاں لانے میں بھی ان کا بڑا کردار ہے۔ ان میں ایک بڑا نام ہے پاکستانی کمیونٹی جو متحدہ عرب امارات میں رہتی ہیں، جنت آفریدی۔ آج میرے ساتھ جنت بھائی موجود ہیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے ٹائم دیا ہے کیونکہ اپنے بزنس کی وجہ سے یہ بڑے بیزی رہتے ہیں، اور پھر پاکستان سپر لیگ کی وجہ سے بھی یہ کافی بیزی تھے۔ تو آج میرے ساتھ جنت بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جنت بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اجاز بھائی۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پاکستان سے تعلق کہاں سے ہے، اور ابتدائی تعلیم کیسے حاصل کی، اور پھر یہ متحدہ عرب امارات آنے کا جو سفر تھا یہ کیسا سفر تھا؟ جی میرا جو تعلق ہے، آپ نے سنا ہوگا درادم خیل، میں درادم خیل سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں 1992 میں آیا تھا عمان، اور میرے جو فادر وہاں پہ ماشاءاللہ بزنس شروع کیے تھے 1972 میں، تو اس کے بعد 1995 میں دبئی آیا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو اچھا منی، جب آپ عمان سے دبئی ہے تو کیا رسک لینا پڑا؟ رسک کتنے لیے لائف میں بالکل شروع کے دنوں میں؟ کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی کامیاب آدمی ہے تو اس کے پیچھے اس کے رسک ہوتے ہیں، جو کہ عموماً عام لوگ ڈرتے ہیں کہ یار رسک نہ لیں، اس سے نقصان کہیں نہ ہو۔ رسک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر بزنس میں، ہر کامیاب بزنس مین کے پیچھے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کے ہم نے رسک کاٹے ہیں اور ہر طرح کی تکلیفیں کاٹی ہے۔ میرے فادر جو تھے وہ ٹرانسپورٹ میں تھے، اور میرا ایک ہی ضد تھا کہ میں نے آنا ہے ہاسپٹیلٹی میں۔ تو الحمدللہ میں نے خود محنت کی، میں خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہوں، میں نے 1 روپے بھی اپنے فادر سے نہیں لیا، اور خود محنت کر کے یہاں پہ جب آیا ہوں عمان سے دبئی، تو مجھے ایون ویزا بھی جو ہے نا وہ لگنے کے لیے مجھے کتنے سٹرگل کرنے پڑے۔ یہاں پہ جب میں نے شروع کیا تو مجھے تقریباً 2 سال نوکری کرنی پڑی، اور اس کے بعد میرا ایک ڈریم تھا۔ دیکھو اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ ہمت کرو، میں مدد خدا ہوں۔ تو الحمدللہ میں نے محنت کی، اور میرا ایک ڈریم تھا۔ نوکری کیا کی؟ ہاں، یہ بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے جو آپ کے جو چاہنے والے ہیں۔ جی، نوکری یہ کی کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں اپنا رینٹ کار کمپنی، لیموزین کمپنی بناؤں۔ تو میں نے ایک کمپنی میں کام کی جو گاڑی منگواتے تھے ادھر سے جاپان سے، اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو پھر بیچتے تھے۔ نوکری کے دن کتنے ٹف تھے؟ بہت ٹف تھے، یقین کرو۔ مجھے وہ 3000 درہم دیتے تھے، لیکن میرا ایکسپیکٹیشن جو تھا نا، میرا ایک ڈریم تھا کہ میں نے اپنا بزنس بنانا ہے، اور مجھے ایک ذریعہ بننا ہے کہ میرے انشاءاللہ الحمدللہ وہی میرا ڈریم پورا ہوا کہ میں آج ایک بڑی پتہ کی بات ہے، 3000 پر منتھ کی آپ کی سیلری ہے، اور آپ اپنے والد سے بھی کچھ نہیں رہتے، تو پھر ہر بندے کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ہم بزنس شروع کیسے کریں؟ تو وہ جو شروعات کیسے ہوئی، ٹرن کیسے ہوا؟ یہی پلس پوائنٹ ہے کہ مطلب کوئی بھی جب میرے ساتھ ملتے ہیں میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو آپ ہمت کرو۔ ہمت جو ہے نا اس میں ہر انسان، اگر صحیح ڈریم آپ سوچتے ہو تو الحمدللہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو اس میں ترقی، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس میں۔ میں نے یہ جتنا بھی کیا، یقین کرو، یہ 3000 درہم میں جب لیتا تھا، اور بیچ میں میرے پاس ایک آیا، مطلب میں نہ جانت نہ پہچان، تو مجھے کہتے کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ اتنے سمجھدار ہو، آپ اتنا ہارڈ ورکر ہو، آؤ میں آپ کے لیے جو ہے نا ہم مل کے بزنس بناتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے نا مجھے ایک، اس وقت کی بات ہے 1995 کی بات ہے، اس وقت 50,000 درہم دیے، اس نے بولا کہ اس سے بزنس شروع کرتے ہیں۔ 15,000 درہم سے؟ نہیں، 50,000 درہم، 50,000 درہم۔ جی 50,000 درہم سے۔ تو الحمدللہ وہاں سے میں نے جب شروعات کی، اور اس بندے کو جس نے مجھے پیسے دیے، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں، اور اس کے جو فیملی ہے، بچے ہیں، ان لوگوں کو ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ اس کے پیسے سے میں نے شروعات کی تھی، اور میں نے اس کو 50,000 درہم within 6 month الحمدللہ میں نے اس کو 6 لاکھ درہم کا پروفٹ دیا۔ کوئی اس بات کو یقین نہیں کرتا ہے، کیونکہ جب انسان محنت کرتا ہے نا، تو محنت آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ اس کا رنگ اچھا لاتا ہے، لیکن اگر آپ صحیح نیت سے کرو اور دل سے کرو، اور آپ کا جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ کرو۔ اوکے، دبئی کے اندر یا پورے UAE میں، پورے گلف کنٹریز کے اندر جنت ٹورز اور جنت ٹریول بڑا مشہور ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کا ڈیزرٹ پہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، تو اس طرف کیسے خیال آیا؟ یہی جب میں نے پہلے بزنس شروع کیا تھا پہلے، اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ مجھے الحمدللہ اس کے بعد میں نے پرائیویٹ اسٹڈی بھی کی، پھر اس کے بعد میں پوری دنیا بھی گھوما ہوں،
اور مجھے مطلب میرا ایک ایسا ایک نیچر ہے کہ جو مجھے ملتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار جنت بھائی ہم یہ کام شروع کرتے ہیں اس میں فائدہ ہوگا. مجھے لگتا ہے آپ نے دھوکے بڑے کھائے ہوں گے جتنے آپ جلدی اعتبار کرتے ہیں. یہی بات ہے. ابھی بھی میں جس ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میٹنگ ہو رہی تھی, تو مجھے کہہ رہا ہے کہ یار آپ مجھے جو ہے نا $2 لاکھ دے دو اور انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے نا اچھا پیسہ کمائیں گے. یہ سلمان خان کے جو شو کرنے والے ہیں. تو میں نے اس کو بولا کہ یار مجھے اس کا کوئی مطلب شیورٹی دو, تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو الحمدللہ دبئی کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 28 سالوں میں نے الحمدللہ آج میں ایک ورلڈ بگسٹ ڈاؤ لانچ کر رہا ہوں, جو انشاءاللہ ان قریبی آپ لوگوں کو سب کو بھائیوں کو انوائٹ کروں گا اس پہ. اور اس کے علاوہ الحمدللہ مرینا میں تقریباً مور دین 40 کمپنیز ہے, جس میں سے صرف 4 کمپنیاں آتھورائز ہے جس کے اپنے مال کے اوپر کیوس لگے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس ہر قسم کی لگژری بوٹس ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیزرٹ سفاری کیمپ ہے اپنا, جو تقریباً 1600 کمپنی ہے, جس میں سے صرف اور صرف 33 کمپنی جو ہے اس کے پاس اپنا کیمپ ہے. اس میں سے الحمدللہ ہمارا بھی اپنا ایک ڈیزرٹ سفاری کیمپ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بنی ہیں, میرا ایک ہی ڈریم ہے کہ دیکھو اگر میں چیزیں بناؤں تو میرے وجہ سے جو ہے نا ایک گھر کا چولہا چلتا رہے, تو مجھے اس میں سے جو ہے نا نیکی ملتی ہے. میں نے اپنے انٹرو میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ بچا. تو اب تک آپ کتنے پاکستانیوں کو اپنے کمپنی اپنے ویزے کے تھرو یہاں روزگار دے چکے ہیں؟ کچھ اپنا ٹائم پورا کر کے چلے گئے ہوں گے, کچھ ہوں گے. ٹوٹل تعداد کتنی ہے, سرکل کتنا ہے بڑا؟ جی الحمدللہ پچھلے 28 سالوں میں اگر میں اپروکسیمیٹلی بتا دوں تو مور دین 1000 لوگوں کو میں پاکستانی بھائیوں کو بلا کے یہاں پہ سیٹل کر کے, ان لوگوں نے اپنے لائسنس لے کے نوکری کر کے 2 سال کمپلیٹ کر کے, ایسی بھی لوگ ہیں جس میں سے 20 لوگوں کو تو میں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے بزنس بنائے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی مجھے جب سامنے ملتے ہیں تو میں ان لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. بڑی بات ہے. ہم عموماً کوئی بندہ اگر کوئی باس ہو تو وہ چاہتا ہے کہ یار بس میں ہی باس رہوں, میرے لیول پہ کوئی نہ ہے, یا میری نوکری کوئی نہ چھوڑے, اپنا کام کریں. آپ یہ کریں کہ آپ کو خوشی ہے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میرے پاس جو بھی ابھی ایگزسٹنگ میرے پاس 85 لوگ کام کرتے ہیں, اور یقین کرو میں ہر میٹنگ میں یہی کہتا ہوں کہ اس میں سے جو آفس بوائے ہے, جو کلینر ہے نا, اس کو بولتا ہوں کہ آپ بھی میرے پارٹنر ہو. اگر آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے اور آپ اس کے مطلب قابل ہو, تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ آؤ, میں آپ کو بھی ریڈی ہوں سرو کرنے کے لیے. یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا مطلب وہ لو لیول کا اوپر نہیں آ سکتا ہے. تو میری یہ اپنی ایکسپیرینس ہے کہ جو صفائی کرنے والا ہے, جو ایک ڈرائیور ہے, وہ بھی ایک بزنس مین بن سکتا ہے. لیکن ایک بزنس مین بھی جو ہے نا وہ ڈرائیور سے بدتر ہو سکتا ہے اگر اس کا نیت صاف نہ ہو اور وہ ہارڈ ورک کرنا ہو, کسی کا حق کھاتا ہو, تو وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ کی پروفائل ہوگی. اب ہم آتے ہیں پاکستان کے اوپر, پاکستانی کمیونٹی کے اوپر. پاکستانی یہاں بڑی تعداد میں, انڈینز ہیں, بنگلہ دیشی ہیں, فلپائن سے بہت ساری یہاں پر مزدور طبقہ رہتا ہے. پاکستانیوں کے اندر پوٹینشل کتنا آپ نے پایا ہے؟ اور پاکستانی یہاں پر صاف ذرا یہاں پر لو لیول کے بھی ہیں, ٹاپ لیول کے بھی ہیں. تو پاکستانیوں کے بارے میں آپ کی اب تک کیا 28 سال کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ پاکستانیوں سے میرا ایک ہی ریکویسٹ ہے, اور ہمیشہ میں بی آنیسٹ. بی آنیسٹ تو ڈیفینیٹلی ہر کسی کو ہونا چاہیے, لیکن جس طرح آپ دیکھو نا کہ اگر بنگلہ دیش دیکھو, آپس میں لوگ کتنا اتفاق ہوتا ہے. انڈیا دیکھ لو, وہ آپس میں بہت ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستانی جو ہے نا وہ ایک دوسرے پاکستانی کو دیکھ نہیں سکتا کہ یہ کامیاب کیوں ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے ہمارے, مطلب سوری ٹو سے, لیکن ہم پاکستانی جو ہے نا جو بات سچ ہے, جو کہ بہتری کے لیے, فائدے کے لیے, وہ بات کہنی چاہیے. بالکل سوری ٹو سے, میں بڑے معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, ایک بار نہیں دیکھا 100 بار دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے کو لیگ پولنگ میں بڑے ماسٹر ہیں, ایک دوسرے کا ٹانگ کھینچنے میں, ایک دوسرے کے پیچھے بات کرنے میں. بھائی اگر یہ تو اسلام میں بھی ہے, اگر آپ کو کوئی بات کرے, آپ کے بارے میں برا بلا بولے, تو آپ اس کو رپلائی نہیں دو, اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کے پیچھے اس نے باتیں کی. تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاکستانیوں میں جو ٹیلنٹ ہے, یقین کرو پوری دنیا میں کسی میں بھی ایسے میں ٹیلنٹ نہیں دیکھتا ہوں. سمجھدار بھی بڑے ہیں, ہارڈ ورکر بھی بڑے ہیں, بہت جلدی جو ہے نا مطلب کامیابی کی طرف بھی جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی سامنے والا روز رائز میں بیٹھا ہے نا, تو یہ کہتا ہے کہ یار یہ کیوں اس گاڑی میں بیٹھا ہے. آپ کو بولنا چاہیے کہ ماشاءاللہ, تو اللہ آپ کو بھی دے دے گا. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے 2 باتیں بولو گے, تو آپ کے پاس جو گاڑی ہے اس سے کہ آپ سائیکل پہ آ جاؤ, کیونکہ آپ کسی کا برا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاکستانیوں کا صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا, پاکستان کے جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم عمران خان, وہ اکثر کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہے وہ میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے, کیونکہ آپ لوگ پیسے پاکستان بھجواتے ہیں. ایون لوگ اپنے نئے گھر بناتے ہیں, پھر جب گھر بنتا ہے تو کتنی ساری چیزوں کی اور روزگار نکلتی ہے.
تو موجودہ حکومت جو کانفیڈنس دے رہی ہے آپ لوگوں کو، آپ کا کوئی موڈ ہے کہ اب جو یہاں پہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اب پاکستان میں بھی جا کے کچھ انویسٹمنٹ کا موڈ بنا رہے ہیں؟ الحمدللہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ میرا پچھلے 28 سالوں میں جو میرا انکم ہے اس میں تقریباً 80% میرا جو انکم ہے وہ میں نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ میرا اپنا ملک ہے۔ بے شک پاکستان جیسی بھی ہو، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، ابھی تو الحمدللہ عمران خان آیا ہوا ہے، ہمیں بڑی امیدیں ہیں اس سے، اللہ سے امیدیں رکھنی چاہیے، لیکن وہ ایک ذریعہ ہے اور اللہ نے انشاءاللہ اس کو اتنا ایکسپیرینس، اتنے اس نے دھکے کھائے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں انشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ پیچھے سے نہ اس کا ابھی کیا ہے، اس کا زندگی کتنا رہ گیا، 15 سال 20 سال رہ گیا، تو وہ جتنا بھی رہ گیا، چاہے 1 سال بھی رہ گیا، لیکن وہ کرے گا صرف عوام کے لیے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ تو اللہ کرے انشاءاللہ ایسی ہو۔ میرا سارا انویسٹمنٹ جو ہے نا پاکستان میں بحریہ ٹاؤن میں کرتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ ایک سیکیور میرا وہ ہے، مطلب ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہے نا بہت اچھا ہے۔ باقی جو دبئی میں ہے الحمدللہ، دبئی میں بھی چل رہا ہے ہمارا بزنس، اور میں دبئی میں ہر قسم کا بزنس کر چکا ہوں، تقریباً آلموسٹ 10 سے 12 بزنسز میں بنا کے بیچ چکا ہوں، لیکن یہ جس بزنس میں ابھی ہوں یہ ہاسپٹیلٹی فیلڈ ہے، اس میں سارے ٹورسٹ آتے ہیں، انجوائمنٹ اس میں بہت ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے جتنی بھی پاکستانی بھائی ہیں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب مرینا کی طرف آتے ہیں، وہ یارڈ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی مہنگی ہوگی، لیکن جب وہ آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو مطلب 1000 درہم میں جو ہے نا مطلب یہ پوری بوٹ آپ فیملی کے ساتھ نکال سکتے ہو۔ تو لوگوں کی نالج نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جاتے ہیں میرے خیال میں زیادہ تر موسٹلی وہ دیرہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن مرینا کی طرف آئے، وہاں پہ ایک نیا ماحول ہے، ایک بہت اچھا انٹرٹینمنٹ ہے، بہت اچھی ویو ہے، وہاں سے آپ سمندر کے ذریعے جب آپ دیکھو گے اٹلانٹس، برج العرب اور یہ سب، پام جمیرہ، GBR، تو بہت اچھی ویو وہاں سے ملتی ہے۔ تو میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ وہاں پہ آئے اور انجوائمنٹ کرے۔ جو آپ کو اردو پوائنٹ کے اوپر سن رہے ہیں وہ یقیناً سن رہے ہوں گے جو آپ نے ان کو بتایا۔ آخری سوال، جنت آفریدی کا خواب، کوئی ٹارگٹ ایسا جو رہ گیا ہو، جو پورا ہونے والا ہو، یا کوئی ایسا کوئی نوبل کام جو آپ مستقبل میں پلان کرتے ہوں کہ تاکہ اس سے انسانیت کی خدمت ہو، آپ کے مائنڈ میں ایسا کوئی پلان جس کے اوپر آپ نے کچھ عرصے بعد جا کے کام شروع کرنا ہو آخر میں؟ جی بالکل، میرا یہ بہت بڑا ڈریم ہے کہ میرا جو گاؤں ہے ابھی بھی اس میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کا روٹی کھاتے ہیں، ایک وقت کا نہیں کھاتے ہیں، اور میرا یہ ڈریم ہے انشاءاللہ کہ میں یہاں جتنا بھی میرا بزنس ہے، اگر کبھی بھی مجھے بیچ میں انشاءاللہ مجھے ٹائم نکال کے وہاں پہ میرا پلان ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہو کہ میرا جو بزنس کا ریٹرن ہے وہ کم سے کم 40% جو ہے نا، میرا پلان ہے انشاءاللہ کہ وہاں پہ غریبوں کے لیے میں ایک اسپتال بناؤں، اور وہاں پہ میں ایک دینی مدرسہ بناؤں، اور وہاں پہ میرا خیال ہے انشاءاللہ کہ بچوں کے لیے ایک سکول بناؤں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے گاؤں میں نہ کوئی سکول ہے، نہ کوئی پراپر دینی مدرسہ ہے، اگر ہے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ وہ اس بچہ اس میں نہیں جاتا ہے، وہ اس میں نہیں جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہونا چاہیے جس میں آپ جو قرآن پاک ہے اس کا ختم کرے، حفظ کرے، اس کو ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ یہ کتنے سارے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں، ہاں، تو مجھے ایک سمپل طریقے سے ایک انشاءاللہ یہ غریبوں کا 3 پروجیکٹ ہیں، مدرسہ، سکول اور ہاسپٹل، تو آپ کے پائپ لائن میں ہیں، ڈیفینیٹلی خیبر پختونخوا گورنمنٹ بھی اس میں آپ کی مدد کرے گی۔ تو جیسے اب نئی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو آپ کا پلان ہے کہ ان تینوں چیزوں کے اوپر کام شروع ہو اور جلد از جلد ہو؟ جی بالکل، میرا الحمدللہ بس دعا کریں، میری بیٹی ماشاءاللہ میڈیکل میں ہے، تو اگلے 5 سال تک میرا یہ پلان ہے کہ وہ جیسے ڈاکٹر بن جائے، کیونکہ جب اپنے فیملی میں سے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دوسروں ڈاکٹروں کو ارینج کرنا، اس کو مینیج کرنا، چلانا، آپ والی فیلنگ ہوں گی جو آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ خدمت مل، کیونکہ عموماً ڈاکٹرز کمانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی خدمت والی فیلنگ ہے وہ آپ اپنی بیٹی کے تھرو عوام کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری بیٹی یقین کرو ہمیشہ جب بھی ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو اس کی ڈریم یہی ہے کہ پاپا میں جب ڈاکٹر بنوں گی تو میں سارے زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچوں گی کہ میں نے کمانا ہے پیسے، میں یہ سوچوں گی کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ غریبوں تک، عوام تک کیسے پہنچاؤں، لوگوں کا مدد کیسے کروں۔ میری بیٹی کو بھی میری طرح سوچا الحمدللہ۔ بہت شکریہ، یہی جذبہ ہم سب پاکستانیوں کا ہونا چاہیے۔ جنت آفریدی، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی یہاں متحدہ عرب امارات میں، جو لوگ جتنے بھی ملے ہیں انہوں نے بتایا کہ نہ صرف پاکستان کی عزت کا خیال ان کو ہے بلکہ پاکستانیوں کا بھی خیال ہے، اور ہم عموماً جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں اپنے بزنس کے چکر میں ہم اپنے ملک کی عزت کا خیال رکھیں اور پاکستانیوں کا خیال رکھیں، تو جنت آفریدی کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے، اور اس کی تعریف سبھی لوگ کرتے ہیں جتنے ان کے دوست ہیں، چاہے وہ کرکٹ میں ہوں، چاہے وہ اسپورٹس فیلڈ میں ہوں، چاہے وہ بزنس فیلڈ میں ہوں، سبھی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔